ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن شروع کرتے ہیں۔ سورہ جن میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اگر انسان آپ کی بات نہیں سنتے تو اللہ جنات کو بھیجتے ہیں، اور ایک جن داعیے دین بن کر جاتا ہوا دکھتا ہے، صرف ایک بات سنی اور چل پڑا اور مبلغ بن گیا۔ سورہ جن کا شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نقلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سنی اور متاثر ہوئے۔ اس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ سارے جن ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا اب ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے سو پاک ہے، نہ اس کو بیوی ہے اور نہ اولاد۔ انسان اور جنات جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث سے ہم کو پتہ چلی کہ جن کے بارے میں بہت سی باتیں ہم سے پہلے پیدا کیے، پھر آگ سے بنائے گئے، پھر جس طرح انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اسی طرح ان کا بھی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جن جو ہے سو کام کرتے تھے۔ اور سورہ کہف سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس وہ بھی جن ہی تھا۔ پھر ہڈیوں سے استنجا مت کرو کیونکہ وہ ان کی غذا ہوتی ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ پھر جن انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں تو جو خیال قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے وہ جنوں کی طرف سے وسوسہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عقاب کے بازار جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو ان دنوں جو ہے شیاطین کو آسمان سے خبر ملنا بند ہو گئی، تو ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اس کے بعد شیاطین کو خبریں ملنا بند ہو گئی۔ تو وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی، ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔
ضرور کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے زمین میں مشرق مغرب میں پھر کر دیکھے کہ کیا نئی بات ہوئی، تو کیا نئی بات واقع ہوئی ہے۔ تو ان میں سے کچھ شیطان حجاز کی طرف آئے اور جو ہے سو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقاب کے بازار جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے ہمیں خبر ملنا بند ہو گئی۔ اور وہ جو ہے سو قرآن سنتے ہی سمجھ گئے، لیکن افسوس انسانوں کے پاس عقل سمجھ سب ہے لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی جنوں کی عقل انسانوں سے کم ہوگی۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک میچور جن کی عقل جو ہے تو 7 سال سے 10 سال بچے جتنی ہوتی ہے، وہ قرآن سنتے ہی سمجھ گئے، لیکن انسانوں کو عقل ہے، سمجھ ہے، پھر بھی حق سے ہٹ کر بات کرتا ہے، وہ بھی بیوقوف ہے۔ یعنی جو بھی حق سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ بیوقوف ہے، کیونکہ بعض انسان کیا کرتے، جنات سے مدد طلب کرتے۔ جب انسان جنوں سے پناہ مانگتے ہیں تو جن خوش ہو کر اور سرکش ہو جاتے ہیں، تو انسان بیوقوف ہے، جو عقل رکھتے ہوئے بھی بیوقوفی کی حرکت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، بے شک غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک قرآن عجیب رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، پس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ دیکھیں ایک بار سنتے ہی جن جو ہے ایمان لے کر آئے، اور بے شک وہ بلند ہے شان ہمارے رب کی نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا، اور بے شک تھے وہ کہا کرتے ہمارے نادان اللہ پر زیادتی کی باتیں، اور بے شک ہم نے گمان کیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ، اور بے شک تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، تو بدلہ دیا ان کو تکبر میں، تو بڑھا دیا ان کو تکبر میں، اور بے شک وہ سمجھتے تھے جیسا کہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو، اور بے شک ہم نے محسوس کیا ہم نے آسمان کو تو پایا ہم نے اس کو بھرے ہوئے تھے چوکیداروں سے، سخت اور شعلوں سے۔ یعنی جب شیاطین جو سو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے، تو فرشتے اوپر جو سو بھڑکتے شعلے برساتے تھے۔ تو غائب کا علم جنوں کے پاس نہیں ہے۔ جنوں میں سے بعض جن نیکوکار ہوتے ہیں اور بعض جن شیطان ہوتے ہیں۔ یقیناً جس نے قرآن پر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے جھٹلایا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور بے شک ہم تھے ہم بیٹھتے اس میں سے بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے، تو جو کوئی سنتا ہے اب پتہ ہے اپنے لیے شعلہ گھات میں، اور بے شک ہم نہیں ہم جانتے کیا شر ارادہ کیا گیا ساتھ ان کے جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا، اور بے شک ہم میں سے نیک لوگ ہیں، اور ہم میں سے علاوہ ہے اس کے طریقوں میں ہیں ہم مختلف، اور بے شک ہم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کرتے اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے ہیں اس کو بھاگ کر، اور بے شک ہم نے جب سنا ہم نے ہدایت کو ایمان لے آئے ہم ساتھ اس کے، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کم کرنے میں اور زیادتی کرنے میں، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمان، تو جو کوئی اسلام لائے تو یہی لوگ چن لیا اختیار کیا بھلائی کا، اور رہے ظالم لوگ تو ہے وہ جہنم کے لیے ایندھن، اور یہ کہ انہوں نے استقامت اختیار کی اوپر ایک راستے کے، البتہ پلائیں گے ہم ان کو وافر پانی
تاکہ ہم آزمائش کریں ان میں سے، اور جو کوئی اعراض برتے گا اپنے رب کے ذکر سے داخل کرے گا اس کو عذاب میں سخت، یعنی جو بھی اعراض برتے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو داخل کریں گے سخت عذاب میں۔ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کے پکارے اس کو قریب تھے وہ ہو جائیں اوپر گرو کے کہہ دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی کو۔ جن بھی جو ہے سو انسانوں کی طرح یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کے سامنے دوبارہ نہیں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب نہیں لیں گے۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں پکارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ہے سو غیب کا علم نہیں تھا، نہ وہ معجزے دکھاتے تھے، تو وہ جو معجزے دکھاتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اذن سے دکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو عالم الغیب ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ غیب کا علم اپنے پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ دیجیے بے شک میں نہیں مالک ہو سکتا تمہارے لیے اور نہ بھلائی کا، کہہ دیجیے بے شک میں ہرگز نہ مجھ کو اللہ سے کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس سے جو وعدہ کیا جاتا ہے تو عنقریب وہ جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، اور کون زیادہ کم ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ کہہ دیجئے نہیں میں جانتا، آیا قریب ہے اور وہ جو تم وعدہ کیے جاتے یا مقرر کر دے گا، اس کے لیے میرا رب کوئی مدت جاننے والا ہے غیب کو، پس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب کو کسی ایک کو مگر جس کو وہ پسند کرے رسولوں میں سے، بس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ، یعنی فرشتے، وحی کے نزول کے وقت بھی، اور کچھ محافظ فرشتے جو سو آس پاس ہوتے ہیں تاکہ شیاطین کہیں سن نہ لے، اور ہر چیز کی گنتی جو پہلے آ چکی اور جو قیامت تک آنے والی ہے سب کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات، اور اس نے گھیر لیا ساتھ اس کو اس کے جو اس کے پاس ہے، اور اس نے گن رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز کی گنتی جو پہلے آ چکی اور جو قیامت تک آنے والی ہے سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ جن ختم ہوئے، اب یہاں پر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ جس وقت یہ آیت کا نزول ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ قیام نصف رات سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، قیام کرو رات کو مگر کم، آدھا اس کا یا کم کر لو اس سے تھوڑا سا، یا زیادہ بڑھا دو اس پر، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو، آہستہ آہستہ پڑھنا۔ آدھا، پھر آدھے سے کم، پھر آدھے سے زیادہ۔ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ دن اور رات جب برابر برابر ہوتے ہیں تو آدھی رات جاگیے، آدھی رات سوئیے، پھر راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر دن چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے ٹائم آدھے سے کم رات جاگیے، پھر رات چھوٹی اور دن بڑے ہوتے ہیں تو آدھے سے زیادہ جاگیے، یعنی منیمم 1/3 میکسیمم 2/3 رات آپ جاگیے۔ اور یہاں پر رتل یعنی میں ایک ایک لفظ صاف صاف خوبی سے، خوبصورتی سے، سہولت سے، خوش آواز سے ٹھہر ٹھہر کر الگ الگ پڑھنا۔
بے شک ہم عنقریب ہم ڈالیں گے آپ پر بات بھاری، بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ شدید ہے کچلنے میں اور زیادہ درست ہے بات میں۔ بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے لمبی اور طویل، یعنی طویل، اور ذکر کرو نام اپنے رب کا اور منقطع ہو جاؤ اور کٹ جاؤ اس کی طرف کٹ جانا۔ رب مشرق کا اور مغرب کا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، پس بنا لو اس کو کارساز۔ معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض رہی لیکن باقی کے اوپر نفل۔ اور یہاں پر جو ہے سو کٹ جانا، کسی چیز کو کاٹ کر جدا کرنا یعنی الگ کرنا۔ وتبتل یعنی اس کے معنی ہے کہ کٹ جائیے یا منقطع ہو جائیے یعنی الگ ہونا۔ اور صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھی طرح، خوبصورتی سے یعنی خوبصورت طریقے سے ان کو چھوڑ دو۔ اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو نعمت والے، اور ڈھیل دو ان کو تھوڑی سی۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور کھانا اٹکنے والا اور عذاب دردناک۔ جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ اور ہوں گے پہاڑ ٹیلے بکھرے ہوئے، یعنی تودے، ریت کے جو تودے ہوتے ہیں وہ ٹیلے بکھرے ہوئے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کی طرف ایک رسول گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا سخت۔ تو کس طرح تم بچو گے؟ اور اگر کفر کیا تم نے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی قیامت کا دن ہوگا وہ، جو آسمان پھٹ رہا ہوگا ساتھ اس کے ہے وعدہ اس کا ہو کر رہنے والا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے پاس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، بے شک رب تیرا جانتا ہے۔ بے شک آپ کھڑے رہے ہیں قریب 2/3 رات کے اور آدھے اس کے اور 1/3 اس کے اور ایک گروہ کے ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ حساب رکھتا ہے رات کا اور دن کا، وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے اس کو، تو وہ مہربان ہوا تم پر۔ پس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے، وہ جانتا ہے عنقریب ہوں گے تم میں سے بیمار اور کچھ دوسرے سفر کرتے ہوں گے زمین میں، چاہتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے اور کچھ دوسرے جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں۔ پس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو قرض اچھا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس، وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں۔ اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بہت بھاری بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے احکامات ہے، فرائض ہے، فرائض پر عمل اور اس کے حدود کی پابندی ہے، پھر اس کی تبلیغ اور دعوت دینا ہے، پھر تہجد کے وقت قرآن ٹھہر کر پڑھا کرو، پھر دل پر اثر کرتی ہے، کیونکہ ٹھہر کر اور خوبصورتی سے پڑھتے ہیں تو پھر دل پر وہ اثر ہوگی۔ اور رات میں قیام کرو اور اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، اس کے کرنے سے نفس کی تربیت کے لیے اچھا ہے یہ۔ پھر اللہ کے باتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ سخت بیڑیاں ہیں، پھر سلگتی آگ ہے، پھر حلق میں اٹکنے والا کھانا ہوگا، پھر دردناک عذاب ہوگا۔ پھر قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ زمین تھر تھر کانپنے لگے گی اور پہاڑ جو ہے ریت کی طرح اڑیں گے۔ پھر اس دن بچے جو ہے سو خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ہر عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو جانتے ہیں کہ کم جو ہے سو 2/3 یا پھر 1/3 یا پھر آدھی رات کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والوں کو رات کی نماز میں قرآن کیا کرنا ہے؟ ٹھہر کر پڑھنا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی قیام کرو، نماز کی پابندی کرو، پھر زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو، پھر اللہ کو قرض حسنہ دو، توبہ استغفار بھی کرو۔
تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مدثر ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ مدثر کے شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر جو ہے سو تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت آسمان زمین کے درمیان جو ہے سو جبرائیل علیہ السلام کو معلق دکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپنے لگے۔ پھر گھر والوں سے کہا کہ کپڑا میرے جسم پر ڈال دو، یعنی کمبل مجھے اڑا دو، تو گھر والوں نے ان پر ایک چادر اڑا دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے دین کی طرف جو ہے سو لوگوں کو بلائیے، پھر اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، پھر اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، صبر کیجیے، پھر اللہ کے راہ میں جو ہے سو صبر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر خبردار کرو اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو اور گندگی سے اور پاک پس چھوڑ دو، اور نہ تم احسان کرو زیادہ حاصل کر سکو، اور اپنے رب کے لیے پس صبر کرو۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو یہ اس دن ایک سخت دن ہوگا، کافروں پر نہ آسان ہوگا۔ چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے، اور میں نے بنایا اس کے لیے مال بہت اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور میں نے بچھائے اس کے لیے بچھونا۔ اصل میں تبلیغ کی بگننگ کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ کی بڑائی بیان کر کے، یعنی کونی آیت کو بتا کر۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اسی حکم کی وجہ سے کلمہ جو ہے سو اللہ اکبر، پھر تکبیر، پھر وغیرہ کی بہت اہمیت ہے۔ اور اذان میں بھی یہ جو ہے سو 6 بار یہ کلمہ دہرایا گیا ہے کہ نماز کی بگننگ میں بھی اللہ کی تحلیل، تحمید، تکبیر، رکوع میں بھی یہ سب یعنی سب کی جو ہے بہت اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے گریٹ ہے، یہ ہم ساری کونی آیتیں لیے تھے اور پورے سائنٹیفک فیکٹس ہم لیے تھے، تو اس میں ہم کو الحمدللہ اللہ کی بڑائی ہم کو، یعنی اللہ کی عظمت ہم کو سمجھ میں آئی، الحمدللہ۔ تو پھر آیت 6 میں آپ جو ہے سو تبلیغ اللہ کے لیے کریے، روح کی پاکی کے ساتھ، کپڑوں کی پاکی کے ساتھ، یعنی اپنی نیت بھی پاک کر لیجئے، اس کے بدلے میں کوئی ریٹرنز ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے یہاں پر، اور ہمارے لیے کہا جا رہا ہے۔ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کہا گیا، لیکن ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے، یعنی ہم کو جو ہے سو رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ تو جو بھی کرنا ہے ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور تکبر کے لیے کپڑے پہننے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور لوگوں پہ احسان جتلائیں، یہ ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو یہ اس دن ایک سخت دن ہوگا، یہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ ایسی آگ ہوگی جو جسم پر نہ گوشت چھوڑے گی نہ ہڈیاں، سب کو جھلسا دے گی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ دوزخ میں جو سو 19 دربار تعینات رہیں گے، یہ کافروں کے آزمائش کے لیے ہے۔ کافر سوچیں گے 19 جو فرشتے ہوتے ہیں ان پر آسانی سے قابو کر لیں گے۔ اہل کتاب غور و فکر کریں گے کہ یہ بات جو ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، پھر ایمان والے ایمان میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک فرشتہ کتنا قوت والا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پر کافروں کے لیے نہ آسان ہوگا۔ چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلے، اور میں نے بنایا تم کو اس کے لیے اور میں نے بنایا ہے اس کے لیے مال بہت اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور میں نے بچھایا اس کے لیے بچھونا، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیت کے لیے عناد رکھنے والا۔ عنقریب میں چڑھاؤں گا اس کو کٹھن چڑھائی۔ جہنم کا ایک پہاڑ ہے، وہاں پر جو ہے سو جہنمی چڑھائے جائیں گے، سختی کے بعد
مشقت کے بعد یعنی چڑھیں گے، پھر واپس نیچے دیں گے، اور پھر دوبارہ ان سے کہا جائے گا کہ دوبارہ اس پہاڑ پہ چڑھو، تو وہ اوپر چڑھتے جائیں گے، پھر ان کو نیچے ڈھکیل دیا جائے گا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ دوبارہ اس پر پھر چڑھو۔ بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا، پس مارا جائے گا۔ کس طرح اس نے اندازہ کیا، پھر مارا جائے گا کس طرح اس نے اندازہ کیا۔ نمبر 11 سے یہ 20 تک جو ہے کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اس کو اللہ نے بہت زیادہ مال اور اولاد اور بیٹوں سے نوازا تھا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، پھر کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، نہیں یہ مگر بات ایک انسان کی، عنقریب میں جھونکوں گا، ڈالوں گا اس کو دوزخ میں، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے دوزخ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جھلسا دینے والی ہے بدن کو، اس پر ونیس ہے، یعنی ونیس داروغہ مقرر ہے۔ نہیں بنایا ہم نے ساتھی آگ کے مگر فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ایمان، اور نہ شک میں رہیں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اور مومن، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی، اور نہیں وہ مگر نصیحت انسان کے لیے، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، بے شک وہ البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے، ڈراوا ہے انسان کے لیے، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، ہر نفس بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن میں ہے۔ ہر شخص جو ہے سو اپنے عمل یعنی اپنے اعمالوں کے بدلے میں گروی یعنی رہن میں ہے، اچھے اعمال کرے گا تو جہنم سے بچ جائے گا، پھر برے اعمال کرے گا تو نہیں بچے گا۔ مگر دائیں ہاتھ والے باغوں میں سوال کر رہے ہوں گے مجرموں سے، کیا چیز لے گئی تم کو دوزخ میں؟ وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، اور نہ تھے ہم کھانا کھلانے والے مسکینوں کو، اور تھے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ، اور تھے ہم جھٹلاتے روز جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی چیز یعنی موت، تو نہ کام آئے گی ان کو سفارشیوں کی، تو کیا ہے ان کو، نصیحت سے اعراض برتنے والے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں بتکے ہوئے، بھاگے ہو شیر سے ڈر کر۔ یعنی جنتی جہنمی سے سوال کریں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ جہنمی یعنی گنہگار کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، ہم مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین کے معاملے میں بحث کرتے تھے، پھر روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ دیکھیے نماز کی امپورٹنس کو دیکھیے، جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے، تو نماز کو چھوڑ دیں گے تو سوچ کے وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو باقاعدگی سے نماز کی پابندی کرے تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ صرف زبان سے ایمان لانا انف نہیں ہے، ایمان کی گواہی وہی دے سکتا ہے جو نماز کی پابندی کرے۔ پہلے جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہی ہوگا۔ 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے، نماز نہ پڑھنے والے، پھر مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، پھر بحث کرنے والوں کے ساتھ، تو پھر ایک تو دین کے معاملے میں بحث، پھر آخرت اور جنت، قیامت اور فقہی مسائل پر اور روزے اور متشابہات کے بارے میں بحث، پھر بکواس بحث، جیسے کہ
खेल कूद, क्रिकेट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, फैशन करना, गॉसिपिंग, इन सब पे बहसें करते, ये तमाम बहस करने वाले जहन्नुम में जाएंगे। क़यामत के दिन को झुठलाते हैं वो लोग जो है सो जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और नमाज का पाबंद हम सबको बना दे, आमीन। हमको और हमारी औलादों को और हमारे मुतालिकीन को सबको नमाज का पाबंद बना दे और बाकायदगी से नमाज कायम करने वाला बनाए। बल्कि चाहता है हर शख्स उनमें से कि वो दिए जाए सहीफ़े खुले नशर किए हुए, हरगिज़ नहीं, बल्कि नहीं वो खौफ रखते आखिरत के, हरगिज़ नहीं, बेशक वो एक नसीहत है। बस जो कोई चाहे नसीहत हासिल कर ले उससे, और ना वो नसीहत पकड़ते मगर ये कि चाहे अल्लाह। वो हक़दार है उस बात का कि उससे तक़वा किया है और अहल है बख्श देने का। कुरान क्या है? एक नसीहत है। फिर जो चाहे नसीहत हासिल करे और कोई इनकार करे तो जो अल्लाह चाहता है वही होता है। फिर वही नसीहत हासिल करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, बख्शिश मांगते हैं, वही लोग नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमको जो है सो नसीहत पकड़ने वाला बना दे। ये सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर में ये है कि सूरह मुज़म्मिल में है जिसमें दाए दीन को, रातों को अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को जोड़ने की नसीहत है, क्योंकि रात का क़याम दिन में बात को अच्छा रखता भी है और नफ्स को काटता भी है। फिर सूरह मुदस्सिर में अंज़िर का पैगाम भी दाए दीन इस एक हुक्म पे अमल करते हुए सारी ज़िंदगी खड़े रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। फिर उसके बाद जिसका दिल चाहे आए, जिसका दिल चाहे ना आए। फिर इसी सूरत में कुछ ऐसे अहकामात है, ख़ास तौर से नमाज और रोज़े की बात है कि जब तक अपने ज़ाती तज़किया ना हो और अपना ताल्लुक़ बिल्लाह इन इबादत के ज़रिए से पुख्ता ना हो, फिर दूसरों को दीन की तरफ नहीं बुलाया जा सकता। अब यहाँ पर फिर सूरह क़यामा से आखिरी तमहीदें हैं। जब सब कुछ कहने सुनने के बाद ना माने तो उनको बता दो कि तुम्हारा एक एक अमल नोट हो रहा है और क़यामत के दिन दोबारा जी उठाएगा और वहाँ जो है सो जाकर तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या किया। सूरह क़यामा यानी क़याम यानी खड़े होना। जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन सब के सब अपने क़ब्रों में से उठ खड़े होंगे। फिर क़यामत के दिन की कसम खाने से मकसद उसकी अहमियत व अज़मत को वाज़े करना है। तो अल्लाह ताला नफ्स लवामा की कसम खा रहे हैं, फिर मलामत करने वाले नफ्स के भी 3 स्टेजेस है। एक नफ्स अम्मारा, ये बुराई का हुक्म देता है। फिर नफ्स लवामा गुनाह करने के बाद मलामत करता है। फिर नफ्स मुतमइना यानी नेकियां करके पुरसुकून में यानी सुकून में होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स की जो मलामत करने वाला है। क्या समझता है इंसान के हरगिज़ नहीं हम जमा कर सकेंगे उसकी हड्डियों को? क्यों नहीं कादिर है हम इस बात पर कि हम दुरुस्त कर दें उसके पोर को। देखें यहाँ पर साइंटिफिक आयत आ गई, फिंगरप्रिंट्स के बारे में है यहाँ पर। यानी इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह ताला जो सो आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेंगे। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते हैं, हड्डियाँ मिट्टी हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हड्डियों को ही नहीं सिर्फ जमा कर सकते, लेकिन आपके उंगलियों के पोर को फिर से बना सकते हैं। सन 1880 में सन फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगर प्रिंटिंग मेथड और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान 2 लोगों में एक जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं और आज फिंगर प्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। इंटरपोल, पुलिस, CID, FBI जानने के लिए मुजरिम कौन है
جو 1880 میں ہم نے جانا 1400 سال پہلے سے قرآن میں ہے، ہڈیوں کو تو چھوڑو، ہم تمہارے پور پور کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی ہم پور کو بھی ہم جیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بلکہ چاہتا ہے انسان کے گناہ کرتا رہے اپنے آگے، پوچھتا ہے وہ کب ہے قیامت کے دن، پھر جب چندیا جائے گی نگاہیں، یعنی پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں، اور بے نور ہو جائے گا چاند، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، کہے گا انسان اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ، یعنی وہ جو ہے سو اس دن وہ کہے گا کہ کہاں ہے فرار کی جگہ، ہرگز نہیں کوئی پناہ کی جگہ تیرے رب کی طرف سے، اس دن ٹھہرنا ہے، اگر آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس دن، ساتھ اس کے جو وہ آگے بھیجا اس نے اور پیچھے چھوڑا اس نے، بلکہ انسان اپنی ذات پر دیکھنے والا ہے، اور آگے اگرچہ ڈالے اپنی معذرتیں، نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے، بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا ہے اور اس کا پڑھوانا ہے۔ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کے انگلیوں کے پور درست بنا سکتے ہیں، یہ اب ہم لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں سے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو کافروں کا خیال کو جو ہے سو یہاں پر غلط ثابت کر رہے ہیں کہ جب قیامت واقع ہوگی، پھر آنکھیں پتھرائی جائے گی، پھر چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، تو انسان جو ہے سو بھاگ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈے گا، تو اس دن ایسی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، تو اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اور کوئی نہیں بچ پائے گا، اور کوئی کہیں نہیں جا سکے گا، اس کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے اپنے اعضاء یعنی ہاتھ پیر زبان اس کے خلاف جو ہے سو گواہی دیں گے، بولیں گے، کچھ چہرے اداس اور بے نور ہوں گے۔ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، تو آپ پر جو ہے سو سختی ہو جاتی اور جو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں سے نازل فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا، یاد کرا دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اس کو جو ہے سو پڑھا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پھر سنتے، اور جب چلے جاتے تو آپ اسی طرح سنا دیتے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر جب پڑھیں ہم اس کو تو پیروی کریں آپ کی اس کے پڑھنے کی، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا، اس لیے جو ہے سو ہم قرآن ایسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو، اور تم چھوڑ دیتے ہو بعد میں ملنے والی کو، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ پھر سمجھ رہے ہوں گے وہ کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ، ہرگز نہیں، جب پہنچ جائے گی حلق کو کہہ دیا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے، یعنی جب روح جسم سے نکلتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور لپٹ جائے گی پنڈلی کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے، اس دن روانگی ہے، یعنی موت کا وقت اس طرح سے ہوگا۔ پس نہیں اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یعنی جس نے نماز نہیں پڑھی، پھر رسول کو جھٹلایا، پھر ایمان اور اطاعت سے جو روگردانی کی، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، افسوس
افسوس تجھ پر پھر افسوس، پھر افسوس تجھ پر پھر افسوس، کیا سمجھتا ہے انسان کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار۔ پر جو ہے سو پھر سے سائنٹیفک آیت آ گئی ایمبریولوجی کے بارے میں۔ کیا نہ تھا ایک نطفہ منی کا جو ٹپکائی جاتا ہے، پھر تھا جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست کر دیا، پھر بنائے اس سے دو قسمیں مرد اور عورت۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر منی کے خطرے سے پیدا کر کے اعلیٰ مقام دے سکتا ہے، تو کیا دوبارہ زندگی دینے میں وہ قادر نہیں ہے؟ تو کیا نہیں ہے وہ قادر اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفہ، یعنی تم جو سو منی یعنی یمنا آدمی کے منی کے نطفے سے، پھر بنا ہے علقہ، علقہ سے مدغہ، پھر جنس ڈالی، پھر مرد یا عورت۔ یہ سپرم منی ریسپانسبل ہے فار گیونگ سیکس ٹو دا چائلڈ۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں پر لوگ یہ کہیں گے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی، لڑکی یعنی پھر وہاں پر جو ہے سو عورت پر بلیم کرتے ہیں، اور لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل۔ اگر کسی کو بلیم کرنا بھی ہے تو اپنے یعنی آدمی کو بلیم کرے، عورتوں کو بلیم کرتے ہیں، یہ عورتوں کو بلیم مت کرو، اور یہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگانا ہوگا اگر عورت پر بھی اگر بلیم کریں گے، کیونکہ آدمی اور عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ دہر شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو یعنی سورہ انسان یعنی سورہ دہر کو فرائیڈے کی فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہر کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے، یعنی بخاری کہ یہ روایت ہے، یعنی زمانے کو برا بھلا مت کہنا چاہیے، کیونکہ زمانہ کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی سے دہری بھی ہے، دہری وہ شخص ہے جو کائنات کی تخلیق کا قائل نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا۔ تو even the scientists say before the existence of the universe there was time، تو there was nothing there was time، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے، یہ کائنات کے شروع ہونے سے کائنات کے اینڈ ہونے تک ٹائم، اس کو بھی دہر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک ایسا ٹائم بھی تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ کیا تھا؟ انسان کے اندر یعنی انسان جو ہے سو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، نہ اس کا کوئی ذکر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیا ہے انسان پر ایک رات زمانے میں سے نہ تھا کوئی چیز قابل ذکر، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے ہوئے مخلوط سے کہ ہم آزمائیں اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا۔ یہاں پر دیکھیں پھر سے سائنٹیفک آیت آ گئی۔ ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی، اور سب سے پہلے انسان میں آتی ہے صلاحیت سننے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22 ڈیز میں ماں کے پیٹ میں بچے کے کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے، پھر 5th منتھ تک کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر 7th منتھ میں آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، کس سے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے ملے ہوئے مخلوط کے، ہم آزمائے اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا۔ بے شک ہم نے ہدایت دی ہم نے اس کو راستے کی، خواہ شکر گزار ہو اور خواہ نہ شکر گزار ہو۔ بے شک ہم نے تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے
زنجیروں کو اور توق کو اور بھڑکتی آگ کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں، جب وہ ماں کے رحم میں تھا یا اس سے پہلے ایک حقیر پانی کا خطرہ تھا جو قابل ذکر کے لائق بھی نہیں تھا، ایک نطفے سے بنایا، پھر ناک کان آنکھ سب چیزیں برابر عطا کیے، پھر سب چیزوں کا علم سکھایا۔ اب وہ شکر گزار بنتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور ناشکرا بنتا ہے تو پھر اس کے لیے زنجیریں، توق یعنی والی آگ، شعلوں والی آگ پھر تیار کی گئی ہے اس کے لیے۔ تو نیک لوگوں کو جام پلائے گا جس کی آمیزش کافر کا ہوگا، اور کبھی ختم نہ ہونے والا جو چشمہ ہوگا، پھر جہاں چاہے وہ وہاں اس کو موڑ کر لے جائیں گے، یعنی وہ چشمے کو مرضی سے اپنے موڑ کر لے کر جائیں گے، جب وہ نظر مانگتے ہیں تو پورا بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے بھی ہیں۔ اب یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بے شک نیک لوگ پئیں گے ایک ساغر سے، ہے اس کی آمیزش کافور سے، ایک چشمے سے پئیں گے اس سے اللہ کے بندے، پھاڑ لیے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا، وہ پوری کرتے ہیں نظر منت، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے، اور ہے اس کی آفت یعنی شر پھیل جانے والا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دوسروں سے بدلہ نہیں چاہتے۔ بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے، نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس دن سے منہ بنانے والا ہوگا، تیوری چڑھانے والا ہوگا، پس بچا لے گا ان کو اللہ شر سے اس دن کے، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی، اور جزا دے گا ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم کی شکل میں، اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، مسندوں پر، تختوں پر، اور نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ جاڑا یعنی ٹھنڈک، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے سائے، اور نزدیک کیے گئے ہیں ان کے پھل جھکے ہوئے۔ یہاں پر صبر سے مراد کیا ہے؟ دین کی راہ میں صبر سے یعنی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اور پھر اللہ کی اطاعت میں نفس خواہشات کو، لذتوں کو قربان کرنا، یہاں پر صبر کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو کیا کریں گے؟ جنتوں میں داخل کریں گے، پھر اس میں ریشم کا لباس پہنائیں گے، پھر جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں پر کوئی آفتاب کی گرمی ہوگی یعنی سورج کی کوئی گرمی ہوگی، اور نہ ہی سردی کی شدت ہوگی یعنی گرمی اور سردی وہاں پر نہیں ہوگی، اور بالکل ایک دم اچھا پلیزنٹ ویدر اس طرح سے ہوگا، پھر یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہوگی۔ تو جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جنت کا ڈسکرپشن بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوں گے، میوے اور پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، پھر چاندی کے برتنوں میں جام کو یعنی جو شراب ہوگی وہ نہ تو اس سے سر درد ہوگا نہ کچھ، تو ویسے جو جام کو لیے خادم ان کے آگے پیچھے گھومیں گے، وہ شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہوں گے، پھر ان کو وہ جام پلایا جائے گا جس کی آمیزش جو سو زنجبیل کی ہوگی یعنی سونڈ، خشک ادرک۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام بھی سلسبیل ہے، اس نہر کے ارد گرد جو ہے سو کمسین خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور تیزی سے خدمت کرنے والے ہوں گے، تو ہر طرف نایاب نعمتیں اور عظیم سلطنت نظر آئے گی۔ پھر جنتی سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، پھر چاندی کے ان کے کنگن اور زیور پہنائے جائیں گے، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتنوں میں سے چاندی کے، اور پیالے شیشے کے ہوں گے، شیشے کے چاندی میں سے اندازے سے بھرا ہوگا ان کو اندازے کے ساتھ، اور وہ پلائے جائیں گے، اس میں ایک جام ہوگی، کوئی اس میں ملاوٹ
कोई मिलावट जंजबील यानी सूंठ की, एक चश्मा होगा उसमें उसका नाम रखा जाएगा सलसबील, और घूमेंगे उन पर लड़के, हमेशा लड़के रहने वाले। जब तुम देखोगे उनको तुम समझोगे उनको मोती हैं बिखरे हुए, यानी वो ऐसे लगेंगे कि वो मोती है बिखरे हुए, वो जो लड़के घूमेंगे तो इस तरह से ख्याल करेंगे, यानी वो देखने में वो ऐसे लगेंगे कि बिखरे हुए मोती है। और जब तुम देखोगे उस जगह तुम देखोगे नेमतें और बहुत बड़ी बादशाहत, ऊपर उनके कपड़े होंगे बारीक रेशम वाले, सब्ज और मोटे रेशम वाले, और वो पहनाए जाएंगे कंगन चांदी से, और पिलाए जाएंगे उनको उनका रब शराब पाकीज़ा। बेशक ये है हमारे लिए बदला और है तुम्हारी कोशिश काबिल कद्र। बेशक हमने ही नाजिल किया, हमने आप पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना, बस सब्र करो अपने रब के हुक्म पर, और ना तुम इताअत करो उनमें से किसी गुनहगार की या नाशुक्री की, और याद करो नाम अपने रब का सुबह और शाम और रात के औकात में से, सजदा करो उसके लिए और तस्बीह करो उसकी तवील रात में। बेशक ये वो लोग जो मोहब्बत रखते हैं जल्द मिलने वाली दुनिया से और छोड़ देते हैं अपने आगे भारी दिन को। हमने ही पैदा किया हमने उनको, और हमने मजबूत किए उनके बदन, और जब चाहें हम बदल दे हम उनकी शक्लों को बदल देना। बेशक ये एक याद दहानी है जो कोई चाहे बना ले अपने रब की तरफ रास्ता, और नहीं तुम चाह सकते मगर ये कि चाहे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह है इल्म वाला हिकमत वाला, दाखिल करेगा जिसको चाहेगा अपनी रहमत में, और जालिम लोग उसने तैयार किया उनके लिए अजाब दर्दनाक। कुरान को तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है तो उस पर जो है सो हमको क़ायम रहना है, फिर किसी भी गुनहगार की बात नहीं मानना है। सुबह शाम क्या करना है? तस्बीह बयान करना है, रात के वक्त सजदा भी करना है, फिर तस्बीह बयान करना है, फिर बहुत रात तक अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। जो अल्लाह के राह को अपनाएगा वो जो है सो कामयाब होगा, तो जो अल्लाह के राह से भटक जाएगा तो फिर उसके लिए दर्दनाक अजाब है। मुरसलात शुरू करते हैं हम। ये जन्नत यानी सूरह दहर में जन्नत की डिस्क्रिप्शन है, अब सूरह मुरसलात में जो है सो जहन्नुम की। अब ये जो सूरह दहर में जो जन्नत का तस्करा है, नेमतों को अल्लाह ने इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया है और साथ ही बता दिया कि सब कुछ बना दिया, चाहो तो खदरदान बन के इन नेमतों से अच्छे काम ले लो और चाहो तो नाशुक्र बन जाओ। और जन्नत का इतना प्यारा मंज़र है, इसमें एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी बेहोश हो गए थे। हम ये ज़िंदगी को एक शऊर के साथ बसर करें तो ऐसा ना हो कि ये 4 दिन के मज़े लेते लेते वहाँ हमेशा की रुसवाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उन भेजी हुई हवाओं की जो पाए दर पे हैं, फिर उन हवाओं की जो तेज़ चलती हैं, तेज़ चलना। कसम है उन हवाओं की जो फैलाने नश्र करने वाली है, फिर जुदा करने वाली है, जुदा करना, फिर डालने वालियाँ हैं ज़िक्र को उज़्र के तौर पर और ये डरावे के तौर पर या डरावे के तौर पर। बेशक जो तुम वादा किए जाते हो अलबत्ता वाक़ई होने वाला है। फिर जब तारे मिटा दिए जाएंगे और जब आसमान खोला जाएगा और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब रसूल मुकर्रर वक्त पर लाए जाएंगे, किस दिन के लिए वादा दिए गए, फैसले के दिन के लिए। और क्या चीज़ बताए तुझको फैसले का दिन क्या है। कसम है उन हवाओं की जो पै दर पै भेजी जाती है। यहाँ पर अल्लाह ताला हवाओं की और फरिश्तों की कसम खाकर कह रहे हैं कि जो वादा किया गया है क़यामत का वो ज़रूर वाक़ई होकर रहेगा। मुरसलात से मुराद यहाँ पर फरिश्ते या अंबिया, पै दर पै भेजना से मुराद वही इलाही या अहकाम शरीयत
اور زور سے جھونکا دینے والی سے مراد فرشتے ہیں جو بعض وقت ہوا کے عذاب کے ساتھ آتے ہیں۔ فرشتے یا پھر ہوائیں ہیں، پھر فرشتے یا پھر آیت کی قرآن ہے قیامت کے، اور قیامت کے دن جو ہے سو تارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پھر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، پھر آسمان یعنی تمام رسولوں کو بلا کر گواہی لی جائے گی۔ وہ سخت دن ہوگا جس دن سب انبیاء اور رسول جمع کیے جائیں گے اور اپنے اپنے قوموں کے خلاف گواہی دیں گے۔ پانی کے بغیر انسان ایک دن رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ ہوا خشکی کے جاندار کے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہوا ہے۔ جس طرح پانی کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، میٹھا، کھارا، نمکین، ڈرٹی، کلین، اسی طرح ہوا کے بھی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں۔ بعض ہوائیں اچھا اثر دکھاتی ہے، اچھا اثر چھوڑنے والی ہوتی ہے، بعض ہوائیں بیمار کرنے والی یا پھر سفوکیٹنگ ٹائپ کی ہوا ہوتی ہے۔ کچھ ہوائیں مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں تو کچھ ہوائیں مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ کچھ ہوا نرم دھیمے دھیمے چلتی ہے تو کچھ دم گھوٹنے والی، کچھ آندھی طوفان لے کر آتی ہے، درختوں اور مکانوں کو اڑا دیتی ہے۔ کچھ ہوائیں خوشبودار ہوتی ہے، انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ یہ تمام ٹائپس کے ہوا ہونے کے باوجود ایک بیلنس ہے۔ یہی ہوائیں موسم، گرمی، سردی، بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے، پھر جوڑتی ہے، پھر پھاڑ دیتی ہے۔ ان ہواؤں کا ذکر اس صورت میں ہے۔ ان ہواؤں کے اوپر غور کرو، ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے، اس پر غور کرو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں اس کے بعد والوں کو، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو پانی سے، حقیر پانی سے کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا، پھر رکھ دیا ہم نے اس کو ٹھکانے میں مضبوط اندازے کے، یعنی وقت تک، معلوم وقت تک، پھر اندازہ کیا ہم نے، پس کتنے اچھے ہیں اندازے کرنے والے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو جمع یعنی سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، اور بنایا ہم نے اس میں پہاڑ بلند، اور پھیلائے ہم نے تم کو اور پلائے ہم نے تم کو پانی پیاس بجھانے والا۔ اگر پانی نہیں ہوتا تو ہم پھر پانی پیتے کیسے تھے، پکاتے کیسے تھے اور کھاتے کیسے تھے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس چیز کے جو چلو طرف اس چیز کے جو تھے تم اس کو تم جھٹلاتے، چلو طرف ایک سائے کے جو 3 والے ہیں، جو 3 شاخوں والے ہیں، نہ سایہ دینے والا اور نہ کام آئے گا آگ کے لپٹ یعنی شعلے سے۔ انسان کو جو ہے سو ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کیے، اور یعنی منی کے قطرے سے، پھر ماں کے رحم میں رکھا گیا، پھر ایک مدت تک، پھر اندازے سے اچھی شکل و صورت بنائی، 2 آنکھ، 2 کان، ہاتھ، انگلیاں سب برابر بنائے۔ اور یہاں پر وائل ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن اللہ تعالیٰ سمیٹ لینے والی زمین بنایا۔ زمین یعنی زندوں کو اپنے اوپر اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ دیکھیے جب انسان زندہ ہوتا ہے تو زمین کے اوپر چلتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔ تو بلند پہاڑ بنائے جو زمین پر جمے ہوئے ہیں، پھر پیاس بجھانے والا جو ہے سو میٹھا پانی نکالا۔ اگر اللہ تعالیٰ کڑوا پانی نکالتے تو ہم کیسے پیتے تھے۔ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے دوزخ کی طرف جاؤ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ جہنم کے سایہ بھی سکون نہیں دے گا۔ پھر جہنم کی ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی مانند ایک محل کے، پھر وہ چنگاری کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، پھر ایک ٹکڑا جو ہے سو زرد رنگ کی اونٹ کی طرح ہوگا یعنی سائز میں۔ اس دن تمام اگلے پچھلے سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر اس دن یعنی قیامت کے دن
مکذبین کے لیے تباہی ہوگی، یعنی جو بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جیسی، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے، یعنی اتنی اونچے شعلے چنگاریاں ہوں گی۔ پھر ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ دن ہے نہیں وہ بولیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کے لیے کہ وہ معذرتیں کرے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ دن ہے فیصلے کا۔ جمع کر دیا ہم نے تم کو اور پہلوں کو، یعنی سب کا اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، جو شروع سے آخر تک جو پہلے تھے گزر چکے، جو بعد والے جو آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے سو جمع کرے گا۔ پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال، پس چال چلو مجھ سے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھل اس میں سے جو وہ چاہیں گے خواہش کریں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلا دیں گے محسنین یعنی نیکوکاروں کو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کھاؤ اور فائدے اٹھاؤ تھوڑے سے، بے شک تم مجرم ہو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو، نہ رکوع کریں گے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے، پس ساتھ کون سی بات کہ اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے۔ جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہے، جنتوں کے سائے میں ہوں گے، پھر وہ بہتے چشمے ہوں گے ان کے لیے جو ہے سو میوے ہوں گے، پھر جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ سب ہوگا ان کے یعنی اعمال کا اللہ تعالیٰ اس طرح جزا دیں گے۔ پھر جو مکذبین دنیا میں ان کو نماز پڑھنے کو کہا جائے گا تو وہ کیا کریں گے، انکار کر دیتے تھے، پھر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، تو ان کے لیے وائل ہے۔ پورے پارے سے کیا سیکھے کہ اللہ کو بن دیکھے ڈرنا ہے، پھر اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہے، پھر لوگوں کو ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہے، پھر غیبت نہیں کرنا، پھر جو نعمتیں اللہ نے دی اس میں سے دوسروں کو شریک کرنا ہے، نیکی پہ استقامت اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کے لیے کی گئی گواہی پر قائم رہنا ہے، قرآن پر اس لیے عمل کرنا ہے کیونکہ یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تہجد کی عادت بھی ڈالنا ہے، پھر گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اپنے آپ کو اور ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے، اور چہروں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز کی پابندی بھی رکھنا ہے، سستی چھوڑنی ہے، اچھے کاموں کی حفاظت کرنی ہے، پھر آخرت کے حساب کی فکر بھی کرنا ہے تاکہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اور آخرت اور حفاظت کی دعائیں کرتے ہوئے سوچتے سمجھتے ہوئے اس دنیا سے گزرنا ہے، یعنی اس دنیا سے گزرنا ہے، پھر سجدہ کر کے یعنی سجدہ کر سکنے پہ سجدہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ سجدہ کرنے سے بھی کئی لوگ محروم ہو چکے ہیں۔ آج کل تو ایسے ہی ہو گیا ہے، تقریباً یہ ہو گیا ہے کہ سجدہ کر نہیں سکتے لوگ، جو ہے سو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو سجدہ کر سکنے پہ بھی سجدہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ غور کرتے ہوئے اصلاح کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہر جز کی طرح اس جز میں بھی ہم کچھ لیں گے، جیسا کس چیز کو اپنے عمل میں لائیں گے۔ خوش اخلاق بننا ہے، نرمی اختیار کرنا ہے، پھر ہر نیک کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے، سجدوں کی کثرت کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اللہ کے کاموں میں لگانا، پھر پرہیزگار بن کر زندگی اور آخرت دونوں سنوارنا ہے، ہر جگہ ہر حال میں نماز قائم کرنا ہے۔ پوری زمین عبادت کی جگہ ہے، جہاں مرضی نماز ادا کرے، دین کی دعوت کا کام اکتائے اور تھکے بغیر کرتے رہنا ہے، مساجد کی تعظیم کرنا ہے، پھر اپنے لباس کی جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، پھر اللہ نے جتنا دیا اسی میں خوش ہونا ہے، گناہ کرنے پر شرمندہ اور ہم بہت حقیر ہیں، اس بات کا یقین کرنا ہے۔ یہ ہم
الحمدللہ 29 پارے کر لیے ہیں، تو ہمارے لیے بہت سارے اس میں پوائنٹس ہو گئے ہیں. تو ہم ہر بار جتنے بھی ہر پارے میں، تو ہم جیسے جیسے پارے پڑھتے جائیں گے وہ ساری چیزیں ہم ان پوائنٹس کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، قرب کا ذریعہ بنیں گے. کس چیز کو سے ہم کو بچنا ہے؟ سرکش اور نافرمان بندوں میں سے ہونے سے بچنا ہے. پھر ضرورت سے زیادہ کھانا، اس سے بھی بچنا ہے. اپنی گواہی کو بدلنے سے بھی بچنا ہے، یعنی دعوت دین کے کام چھوڑنا ہے. دعوت دین کے کام چھوڑنے سے بھی بچنا ہے. دعوت دین کے کام چھوڑنے سے بچنا ہے. تانے دینا، بخل کرنا، ان سے بھی بچنا ہے. لوگوں پہ اور خود پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ نہیں کرنا، اس سے بھی بچنا ہے. حق کے خلاف بات بنانے والوں کا جو ساتھ مل کر باتیں بنانا، اس کو بھی یعنی اس سے بھی ہم کو بچنا ہے. یہ ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. اور اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ چیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے اس میں کم سے کم 30 آیت والی سورت کو حفظ کرتے ہیں یا نہیں. پھر سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا معمول ہے یا نہیں. پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے انکار کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں یا نہیں، یعنی اقرار کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں یا نہیں. پھر اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں. پھر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا نہیں. ایسی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا نام اعمال ہمارے رائٹ ہینڈ میں پکڑا جائے، تو ایسی دعا کرتے ہیں یا نہیں. قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنی زندگی کو منور کس چیز سے کرتے ہیں؟ پھر قرآن سے یا پھر زندگی کے سامان سے. قرآن کو تجوید کے ساتھ، یعنی مخارج اور صفات اور اوزان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر نہیں پڑھتے. تو روحانی غذا اور جسمانی قوت بدلنے کے لیے مسنون دعائیں اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں. پھر اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں یا نہیں. پھر اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو جاننا اور پہچاننا ہے. غرور اور تکبر بربادی کی علامت ہے، تو اس سے بچتے ہیں یا نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو احسن درجے پہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں ہم کو چیک کرنا ہے. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.